اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد افاق خان ہے۔ میں بی ایس آنر ایگریکلچر فوڈ ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، انسٹیٹیوٹ آف فوڈ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی۔ دوستوں، ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں فوڈ سائنس یونیورس ڈاکٹر ثاقب جبار اور ان کی ٹیم کا، اور الفاروق ٹی والوں کا، جنہوں نے یہ ایک نہایت اچھا اقدام کیا کہ ڈینگی فیور جو آج کل ایک انتہائی اچھا ٹاپک ہے ڈسکشن کی، پورے ملک میں اس پہ بریف ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اس پہ انہوں نے کمپٹیشن اناؤنس کیا۔ تو میں آپ کو ایک بریف انٹروڈکشن دوں گا ڈینگی فیور کا۔ تو بیسیکلی دوستو، واٹ از ڈینگی؟ ڈینگی یہ ایک قسم کا وائرس ہے جو مچھر کی کچھ اسپیسیفک اقسام ہیں جن کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ ڈینگی جو وائرس ہے، اس کا جو مین جو فلیویرائڈی فیملی ہے، اور یہ ہیومن میں ڈیزیز کاز کرتی ہے، اور یہ موسٹ کامن انفیکشن جو ہوتا ہے یہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں مسکیٹوز مچھر۔ ڈینگی کا بیسک سورس جو ہے وہ مچھر ہیں۔ دوسرا آ جاتا ہے رسک فیکٹر دیٹ انکریز یور رسک آف بینگ بائٹن بائی اے مسکیٹو انکلوڈ۔ کون کون سے ایسے فیکٹر ہیں جن سے آپ کو مسکیٹو کو بائٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ آپ اگر رینی سیزن کے دوران، بارش کے موسم کے دوران اگر ٹریولنگ کرتے ہیں تو، اور دوسرا ایسے کنٹری میں، ایسے سٹی میں اسٹے کرتے ہیں جدھر ہائی رسک ہے ڈینگی کا، اور جدھر کسی قسم کی پبلک ہیلتھ میئر نہیں کی جاتی، تو آپ کو ڈینگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، سمٹم کیا ہے ڈینگی کے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ آپ ڈینگی فیور کا شکار ہو گئے ہیں؟ اس میں آپ کو بہت زیادہ تیز بخار ہوتا ہے، مسل اور جوڑوں میں درد ہوتی ہے، آپ کو متلی وومٹنگ آتی ہے، اسکن پہ ریشز وغیرہ بن جاتے ہیں، اور آپ کے پین بیہائنڈ آئیز، آنکھوں کے پیچھے درد، سر کا درد، بلیڈنگ فرام ماؤتھ اینڈ نوز، اور اس قسم کے یہ جو چند ایک میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، یہ اس کے میجر سمٹمز ہیں۔ کازز آف ڈینگی کی وجوہات کیا ہیں؟ کس وجہ سے ڈینگی ہوتا ہے؟ بیسیکلی تو جو ڈینگی کی پھیلاؤ ہے اس کی دو مچھر کی اقسام ہیں، ایک ہے ایڈس ایجپٹائی، ایک ہے ایڈس ایلیبیپٹس۔ تو یہ دو ایسی اقسام ہیں جو ڈینگی وائرس کاز کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ 4 سٹرین ایسی ہیں، DN1، DN2، DN3 اور DN4۔ تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کا کچھ کرانے کی ڈیزیز کاز کرتے ہیں۔ تو سارے یہ اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں ڈینگی وائرس کا۔ اور آج کل یہ ہے کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ٹریولنگ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ سے ٹرانسمٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کو ڈینگی ڈائگنوز ہو گیا، آپ کو سمٹم اپیئر ہو گیا، تو اب اس کو ٹریٹ کس طرح کرنا ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈینگی ایک وائرس ہے، دیر از نتھنگ ڈاکٹر کین ڈو ٹو کیور اٹ۔ صرف ہم اس سے احتیاط کر سکتے ہیں، بچاؤ کر سکتے ہیں۔ تو کچھ ہم پین کلر لیں گے، پانی ہم اچھے زیادہ پئیں ایکسیسو مقدار میں، تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں ڈینگی ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ایک میڈیکل پروفیشنل کے انڈر سپرویژن ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر سمٹم ہمیں نظر آ جائے تو ہم اس میں اپنا فلوئڈ لیول بیلنس رکھتے ہیں، اور ہم اپنا ٹمپریچر مانیٹر کرتے ہیں اور بلڈ پریشر مانیٹر کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہم اس کو کنٹرول کافی حد تک رکھ سکتے ہیں۔ پھر دوستو، اس کی پریونشن اور کنٹرول کیسے ہے؟ سب سے جو آپ کو بہتر وے ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، ڈینگی کے کاٹنے سے بچیں۔ اس کا یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا گھر ہے، پارک، مارکیٹ اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا اور خشک رکھیں، تاکہ کسی قسم کے پانی اور کوڑا کرکٹ کو ہرگز جمع نہ ہونے دیں۔ تو یہ ہماری کچھ ہیں بیسک ہماری جو ہیں کہ ہم بائٹ سے اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں، روشن دانوں اور کھڑکیوں پر ایسی جالی لگائیں جس سے مچھر کا گزر نہ ہو سکے۔ چھتوں پر سوتے وقت ہم مچھردانی کا استعمال کریں۔ پانی کی نکاسی کا جو مناسب انتظام ہے ہم وہ کریں۔ جو فریج اور روم کولر کے ٹرے کی صفائی کا ہم خاص خیال رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ گرمیوں میں استعمال کے بعد اس کو خشک اور صاف کر کے رکھیں اور پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ڈائٹ پلان فار ڈینگی پیشنٹ۔ دوستو، جو غذا ہے یہ میڈیسن سے بہتر ہے۔ تو اگر آپ غذا بہتر کریں تو آئی تھنک آپ کو ڈیزیز کا سامنا بہت کم کرنا پڑتا ہے۔ تو ویجیٹیبل، اسپینچ، پالک وغیرہ، گاجر، مولی، آپ یہ لوگ اگر ڈینگی پیشنٹ کو کھلائیں تو اس کے لیے کافی افیکٹو ہے۔ فروٹ، پپایا لیف، گرین کوکونٹ واٹر، نٹس، ایلو ویرا اور دہی وغیرہ۔ دوستو،
ڈینگی جو ہے نا یہ آپ کی جو ہیلتھ کنسرن ہے اراؤنڈ دا ورلڈ 2.5 بلین کو یہ افیکٹ کرتا ہے مور دین 100 کنٹریز میں. اور physician should be aware about the varied clinical misinfection of this condition and ensure an early and adequate treatment plan. ہمیں early اور adequate treatment plan کرنا ہوگا. Future direction to combat this dreadful disease aim the method of mosquito control, development of vaccine and anti-viral drugs. ہمیں نا اس کے لیے مناسب انتظامات کرنے چاہیے, لوگوں میں اویئرنیس کرنی پڑے گی. اور جو ہمارے ڈینگی کے سورسز ہیں لائک درختوں میں موجود سوراخوں میں, سایہ دار جگہوں میں اور جنگلوں میں, پرانے ٹائروں میں موجود پانی, گملوں میں کھڑے پانی, ایئر کولر اور میں موجود کھڑے پانی میں, ایئر کنڈیشن سے گرتے پانی میں, کبوتروں اور پالتو پرندوں کے پینے اور نہانے کے برتنوں, گلیوں بازاروں میں بکھرے ہوئے کچرے کے ڈھیروں میں جہاں پر پلاسٹک کے شاپر موجود ہوتے ہیں. یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ڈینگی کا انڈا, لاروا, پیوپا اور پروانہ یہ زندگی کے چاروں مراحل وہاں پہ پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں. اگر ہم ان پہ کنٹرول کر لیں تو ہم ڈینگی سے بچ سکتے ہیں. دوستو بہت شکریہ آپ کی سماعت کا. یہ اس کے میرے 2 میجر ریفرنس ہیں, ایک جنرل ہے اور ایک HSE.I آرگنائزیشن ہے جس سے میں نے ڈیٹا لیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم, اللہ حافظ.